اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دو تین چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ مباشرت کسے کہتے ہیں، اور مباشرت جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے، اور مباشرت کی بھوک یعنی اس کی علامت جو ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ مباشرت جو ہے یہ مرد و عورت یعنی زوجین کے آپس کے جو ملاپ کو، جو ان کا آپس کا ملاپ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مباشرت، یعنی خواہش کو اپنی کو پوری کرنا، اس کو جو ہے مباشرت کہا جاتا ہے۔ اور مباشرت کا لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کھالوں کا آپس میں مل جانا۔ اب مرد اور عورت کا جو ملاپ ہوتا ہے، اس کو مباشرت جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور مباشرت جو ہے یہ ایک طبعی اور فطرتی عمل ہے، یہ طبعی اور فطری عمل ہے، لیکن مباشرت جو ہے اس کے لیے عمر اور ایک حد ہے۔ اب جو ہے اگر مباشرت اصول کے ساتھ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کو بے اصولی کے ساتھ کیا جائے تو پھر بہت ساری بیماریوں کا بندہ جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کو مباشرت جو ہے یعنی میاں بیوی کا ملاپ جو ہے یہ کتنی دیر کے بعد ہونا چاہیے، تو یہاں پہ میں ایک حقائق عرض کرتا ہوں۔ کسی شخص نے حکیم سقراط سے پوچھا کہ صحت مند انسان جو ہے اس کے لیے مباشرت کتنی دیر کے بعد ہونی چاہیے، تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جو صحت مند انسان ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا تصور کرتا ہے، صحت مند ہے، تو ایسے بندے کے لیے 1 سال کے بعد مباشرت کرنی چاہیے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر سال بھر گزارا نہ ہو سکے، وہ برداشت نہ کر سکے، تو پھر تو حکیم سقراط نے یہ جواب دیا، اس نے کہا پھر 1 مہینے کے بعد مباشرت کرے۔ اور سوالی نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر 1 مہینہ بھی جو ہے وہ گزارا نہ کر سکے، اتنی بھی برداشت نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ تو اس نے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد مباشرت کا عمل جو ہے یہ ادا کرے۔ اب سوالی نے پھر سوال کر دیا کہ جو ہفتہ بھر جو ہے وہ بھی گزارا نہ کر سکے، 1 ہفتہ بھی نہ ٹھہر سکے، اپنے آپ کو روک سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اب جو ہے حکیم سقراط نے بڑے غصے کے ساتھ بڑا سختی والا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو منی ہے، یہ بندے کا، انسان کا جو بدن ہے، یہ بدن کا تیل اور روح ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 1 ہفتہ بھی گزارا نہیں کر سکتا، وہ 1 ہفتہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اپنی روح کو نکال کے پھینک دے۔ اس نے کہا وہ اپنی روح کو نکال کے پھینک دے اور اپنی زندگی جو ہے وہ بندہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر جو ہے وہ مردوں کی لائن میں جو ہے وہ شریک ہو جائے اور اپنے لیے قبر جو ہے وہ تیار رکھے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ بہرحال یہ جو عمل مباشرت ہے، اس میں میانہ روی جو ہے وہ اختیار کی جائے، نہ بہت زیادہ اور نہ ہی اس کو ترک کیا جائے۔ اگر آپ ترک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی نقصان ہے۔ اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ فعل مباشرت جو ہے اس کو اگر بہت زیادہ آپ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی نقصان ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک نہ ہو کھانے کی، تو بندہ کھانا کھا لے تو بندے کا نقصان ہوتا ہے، بندے کا نقصان ہوتا ہے، اس طرح اگر مباشرت کی بھوک نہ ہو تو انسان اس عمل کو ادا کرے تو نقصان اٹھائے گا۔ میانہ روی تو بعض حکماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کم از کم 3 دن جو ہے، 3 دن سے پہلے یہ عمل ادا نہ کیا جائے۔ اگر 3 دن سے پہلے اس عمل کو ادا کیا جائے گا تو پھر نقصان ہے۔ تو کم از کم
کچھ حکماء نے یہ عمل لکھا ہے کہ کم از کم 3 دن کا وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ آگے اس کی مباشرت کی جو بھوک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی بھوک کیا ہے اور اس کی علامت جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ بلا کسی شہوت کا خیال آئے، اگر انسان کا جسم جو ہے وہ جوش اور گرمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، بندے کو جوش اور گرمی جو ہے یہ پیدا ہونے لگے اور اعلی تناسل جو ہے اس میں سختی آنے لگے، تو یہی مباشرت کی بھوک ہے۔ تو اگر کسی کو یہ بھوک جو ہے محسوس ہو جب بھی ہو، تو وہ عمل اس عمل کو ادا کر سکتا ہے، حلال ہے، ناجائز تو نہیں، لیکن یہ صحت کے لیے جو علماء اپنا حکماء نے لکھا ہے، میں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ حکماء نے کم از کم 3 دن کا جو ہے یہ لکھا ہے کہ کم از کم 3 دن یہ لازمی وقفہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ منی جو ہے یہ بڑے آہستہ طریقے سے پیدا ہوتی ہے، اتنی جلدی نہیں پیدا ہوتی۔ آپ کا اگر خون وافر پیدا ہو رہا ہے، آپ کا جگر بہتر ہے، خون اچھے بنا رہا ہے، تو پھر خون جو ہے اس سے منی کے قطرات بنتے ہیں اور یہ بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان اس کو ایسے ہی جو ہے وہ خارج کرتا رہے تو پھر اس سے بندے کا جسم جو ہے وہ کھوکھلا ہو جائے گا، بندے کی اپنا جسم کا وہ پہلے میں نے عرض کر دیا نا کہ اپنا یہ بدن کا تیل اور یہ روح ہے بدن کی، تو انسان کو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور اگر صحت اچھی ہے، غذا اچھی ہے، تو پھر جب بھی محسوس کرے بھوک تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلی میں ویڈیو جو ہے وہ میں یہ اس بارے میں بناؤں گا، میں آپ کے گوش گزار یہ باتیں کروں گا کہ مباشرت جو ہے وہ کب اس کا ٹائم کیا ہے، یعنی دن کو رات کو، میں انشاءاللہ الکریم اس کے اوپر ویڈیو ایک بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔